سب حضور سے عہد وفا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے معزز قائدین، نمائندگان، جملہ علماء کرام، زعماء اعظام اور کراچی اور اندرون سندھ کی معزز خواتین و حضرات، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی مشترکہ انتظام سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس کے تمام شرکاء، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارک محفل میں شرکت میں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ نہ صرف تمام مکاتب فکر کے نمائندگان شریک ہوئے، بلکہ جملہ مذاہب کے نمائندگان اور ان کے قائدین اور ان کے رہنما شریک ہوئے۔ ہماری کرسچن بھائیوں کے جو مختلف چرچ ہیں، ان کے بشپس اور ان کے ہیڈز بھی آئے، انہوں نے خطابات بھی کیے، اور سکھ برادری کے ایک معزز رہنما سردار صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہندو برادری کے ہمارے یہاں کے مقامی رہنما بھی تشریف لائے، اور خاص طور پہ NQM پاکستان کے رہنما، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے شرکت کی، اور ہمارے بھائی وسیم اختر صاحب جو میئر کراچی ہیں، انہوں نے خطاب کیا، ویلکم کرتا ہوں۔ پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما، ان کا بہت بڑا عظیم الشان وفد مرکزی قائدین کا آیا، اور وائس چیئرمین اور ان کے دیگر احباب، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور میں شکریہ اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اون کیا ہے۔ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے۔ علامہ عباس کومیلی صاحب تشریف لائے، انہوں نے خطاب کیا، شکریہ، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اپنے گھر آئے ہیں، اپنے پروگرام میں آئے ہیں۔ علامہ تنویر تھانوی صاحب تشریف لائے، سینیٹر، کافی دیر قبل آ گئے تھے، اجازت لے کے چلے گئے، اپنے پروگرام میں آئے ہیں۔ کچھ انتہائی اہم باتیں میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے حل کی طرف آتا ہوں۔ اس کانفرنس کے عنوان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیام امن۔ یہ آج کا اجتماع اور اس کا عنوان دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ ایک عنوان حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، سیرت النبی کو ایک عنوان حاصل ہے، اور ایک عنوان اسلام کو دیا گیا۔ سیرت النبی کا عنوان قرآن مجید میں یہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سراسر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، نرمی ہے، انسانیت کا احترام ہے، جوڑنا ہے، سنبھالنا ہے،
کمزوروں کو اونچا کرنا ہے، گرے ہوئوں کو اٹھانا ہے، محروموں کو دینا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے، رحمت للعالمین۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی ایک عنوان دیا ہے، وہ آیت بھی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کا عنوان ہے امن اور سلامتی۔ جس فکر میں گلے کٹیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ جس فکر میں گردنیں کٹیں، جس فکر میں بے گناہ انسانوں پر گولیاں چلیں، جس سوچ اور فکر میں لوٹ مار ہو، قتل و غارت گری ہو، خون بہے انسان کا، اسے آپ جو عنوان چاہے دے دیں، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر سے بھی بدتر کوئی نظریہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے اس کانفرنس کا عنوان رکھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیام امن۔ اب یہ عنوان 12 ربیع الاول کی رات ایک بہت بڑی عظیم الشان، آپ کو معلوم ہے، سالانہ اجتماع اور کانفرنس مینار پاکستان پر لاہور میں بھی ہوتا ہے، مگر یہ عنوان وہاں کے لیے نہیں رکھا میں نے۔ تو میں نے کینیڈا سے ان کو بتایا کہ میں فلائٹ لے کے سیدھا کراچی پہنچوں گا، یہ عنوان کراچی کے لیے، اس لیے کہ جتنی گردنیں یہاں کٹی ہیں، جتنی گولیاں یہاں چلی ہیں، بے گناہ انسانوں کا جتنا خون یہاں بہا ہے، جتنی ہلاکت اور تباہی انسانیت کی یہاں ہوئی ہے، شاید اس کی مثال پاکستان کا کوئی خطہ اور کوئی صوبہ اور کوئی شہر نہیں دے سکتا۔ اور یہ وہ کراچی ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، پالنے والے شہر کا گلا کاٹا جا رہا ہے، جو پورے پاکستان کے رگوں میں خون دوڑاتا ہے، جو پاکستان کی زندگی اور تازگی کے لیے خون مہیا کرتا ہے، اس کا اپنا خون بہایا جا رہا ہے عرصہ دراز سے۔ اور ظلم یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ خون بہانے والا کون ہے، انسانیت کو قتل کرنے والا کون ہے، انسانیت کو بچانے والا کون ہے۔ یہ ظلم پر ظلم ہے، کیا کھیل ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور کراچی ایک ایسا شہر تھا، میں 15 16 17 سال چکے ہر مہینے 3 3 4 4 دن پہلے وقتوں میں آیا ہوں بلا ناغہ، تو میر تقی میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے، دلی کے لیے کہا تھا، اور وہ مصداق تھا اس کا کراچی۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں روزگار، بستے تھے جہاں منتخب روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم بسنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کراچی اجڑ گیا تو پاکستان اجڑ گیا، پھر پاکستان کا کچھ نہیں بچتا۔ میں سمجھتا ہوں کراچی پاکستان کی شاہرگ ہے، پاکستان کو طاقت دینے والا ہے اور خود طاقت سے محروم ہے، پاکستان کو قوت دینے والا ہے، خود قوت سے محروم ہے، پاکستان کو امپاور کرنے والا ہے، خود پاور سے محروم ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ ہمیں آج کی اس نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کچھ سبق حاصل کرنے ہیں، اور پھر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا ایک پیغام پر۔ وہ راستہ انصاف اور عدل کے ساتھ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ ملک امن کے لیے بنا، سلامتی کے لیے بنا، اور اب امن اور سلامتی کے لیے بنایا گیا ملک خود امن اور سلامتی سے محروم ہے۔ یعنی معروف لوگوں کو دیکھیں تو حکیم محمد سعید سے لے کر امجد صابری تک خدا جانے کتنوں کا خون بہہ گیا، کتنے ہزارہ انسان لقمہ اجل بن گئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی ہلاکت ہوئی، کتنے بتے ہوئے،
کتنی لاشیں گریں، کتنی لاشیں جلیں، آج کے دن تک ہم ابھی امتیاز نہیں کر سکے کہ اس ملک کا دشمن کون ہے، دہشت گرد کون ہے۔ میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف آنے سے قبل یہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے دہشت گردی کی شناخت کر لی ہے؟ کیا ہم نے دہشت گردی کی تشخیص کر لی ہے؟ میں کہوں گا نہیں کی۔ میں ایمفیٹیکلی کہہ رہا ہوں، زور دے کر نہیں کی۔ دہشت گردی ہے کیا؟ یاد رکھ لیں، یہ ایک انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے پیچھے مذہبی عوامل بھی ہیں، اس کے پیچھے سیاسی عوامل بھی ہیں، اس کے پیچھے معاشی عوامل بھی ہیں، اس کے پیچھے معاشرتی اور سماجی عوامل بھی ہیں، اس کے پیچھے علاقائی عوامل بھی ہیں، اس کے پیچھے بین الاقوامی عوامل بھی ہیں۔ میری دانست میں صرف ایک قسم کی طاقت سے صرف مار کے کچھ لوگوں کو ختم کر دینا، اس سے کچھ افراد تو ضرور ختم ہوتے ہیں، مگر اس سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک اس سوچ کو ختم نہ کیا جائے جو سوچ دہشت گرد کو جنم دیتی، جو سوچ انتہا پسندی کو جنم دیتی، اور جس انتہا پسندی کی زمین سے دہشت گردی کا پودا اگتا ہے، پھر اس پہ پھل پھول لگتے ہیں۔ ہم کتنی شاخیں کاٹ دیں گے؟ اگر تنے قائم ہیں تو پھر شاخیں اگائیں گے۔ کتنے تنے کاٹ دیں گے؟ اگر جڑیں قائم ہیں تو پھر درخت بن جائیں گے۔ کیا ہم نے اس سرزمین سے دہشت گردی کے بیج ختم کر دیے؟ کیا انتہا پسندی کی روٹس کو ختم کر دیا ہے؟ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اصل عوامل کو کیا ہم نے ایڈریس کر لیا ہے؟ ایمانداری سے جب گلے میں جھانک کر ہم خود اس کا جواب لینا چاہیں گے تو جواب ہوگا نہیں۔ اب میں بہت سارے عوامل کے پیچھے تو اس مختصر وقت میں نہیں جا سکتا، اشارہ کر دیا، بین الاقوامی عوامل ہیں جو پاکستان کو ایک ترقی کرتا ہوا پرامن، مضبوط اور مستحکم ملک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے ہاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہترین ٹول دہشت گردی۔ اتنی بات کافی ہے۔ علاقائی عوامل ہیں جو اس ریجن میں پاکستان کو ایک آزاد، مضبوط، مستحکم، خود مختار اور ترقی کرنے والا ملک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے پاس سب سے بہترین ٹول اس ملک میں دہشت گرد ہے، اور دہشت گردی ہی کے ذریعے علاقائی طاقتیں اور بین الاقوامی طاقتیں اپنے ہدف کو، مقصد کو آسانی سے پا سکتی۔ وہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے پیچھے سماجی عوامل بھی ہیں۔ معاشرے میں ناانصافیاں ہیں۔ ناانصافی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، ناانصافی ہوگی، اس معاشرے میں انتہا پسندی جنم لے گی، اس معاشرے میں جرائم پسندی جنم لے گی، اور اس انتہا پسندی اور جرائم سے دہشت گرد جنم لیں گے۔ جس معاشرے میں ایک مافیا، مخصوص طبقات پورے ملک کے وسائل پر، دولت پر، سلطنت پر، سیاست پر، طاقت پر، سرمایہ پر، ہر شے پر قابض ہوں گے، اور 18 کروڑ عوام چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے، جھگیوں میں رہنے والے، گلی کوچوں میں رہنے والے، وہ وسائل سے محروم ہوں گے، انصاف سے محروم ہوں گے، دولت سے محروم ہوں گے، خوشحالی سے محروم ہوں گے، تعلیم سے محروم ہوں گے، علاج سے محروم ہوں گے، جاب سے، روزگار سے محروم ہوں گے۔
ان پر مقدمے بنیں گے تو کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ انصاف امیر کے لیے ہوگا، غریب کے لیے نہیں ہوگا۔ دولت امیر کے لیے، غریب کے لیے نہیں۔ علاج امیر کے لیے، غریب کے لیے نہیں۔ اس ملک کے سارے وسائل طاقتور کے لیے ہوں گے، کمزور کے لیے نہیں۔ جب آپ تفریق پر مبنی نظام قائم کر دیں گے، انتہا پسندی اور دہشت گردی جنم نہیں لے گی تو اور کیا جنم لے گا؟ ایک سیدھا سا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سماج کا، معاشرت کا چھوٹا سا طالب علم اور معاشرے کو دیکھنے والا جس کو رتی برابر بھی عقل ہو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ لوگ انتقام لینے کے لیے بھی دہشت گرد بنتے ہیں، پھر اس کے پیچھے معاشی مالیاتی عوامل ہیں۔ جس گھر میں روٹی نہیں ہوگی، جس گھر میں چولہا نہیں جلے گا، جس گھر کے بچے ایم اے تک کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، اس گھر کے لیے جاب نہیں ہوگا۔ جس گھر کو گھر والوں کو عزت نہیں ملے گی، انہیں روٹی چاہیے، خواہ دہشت گرد انہیں ماہانہ لگا دے، انہیں روٹی سے غرض ہے۔ دہشت گرد انہیں وظائف لگا دیں، ان کے بچوں کو اٹھا لیں، مسجد کے نام پہ لے جائیں، مدرسہ کے نام پہ لے جائیں، دین اور مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کریں، جنت دکھائیں، حوریں دکھائیں، شہادت دکھائیں، برین واش کر دیں، سوسائٹی کا دشمن بنا دیں، فرقہ واریت میں ڈال دیں، بھلے جس راہ پہ ڈال دیں، انہیں روٹی چاہیے، انہیں پیسہ چاہیے۔ وہ دہشت گرد نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اتنی فیکٹریاں ہیں دہشت گردی کی، اتنی فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، دہشت گرد بنانے کے اتنے مواقع ہیں۔ بیرونی سرمایہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کرپشن کا ملک کے اندر اور دہشت گردی کا بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کی بہت باتیں میں نے کانوں سے سنی اور ٹی وی کی اسکرین پہ بہت کچھ پڑھا، مگر شاید میرے علم میں کچھ کمی ہے۔ جو معنی میں سمجھتا رہا ہوں کہ دہشت گردی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کو توڑنا یوں ہے، میرے سمجھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہے، وہ گٹھ جوڑ توڑا نہیں گیا، وہ گٹھ جوڑ توڑا نہیں گیا۔ یہ سارے عوامل ہیں، ان پر آج ایک نشست میں گفتگو نہیں ہو سکتی، میں نے بلٹ پوائنٹس دے دیے ہیں۔ آج میں گفتگو جو آغاز کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک نظریاتی فیکٹر ہے، مذہبی اور نظریاتی فیکٹر ہے، انتہا پسندانہ سوچ، اس کو بھی ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا۔ میں گفتگو کی ابتدا اس ایک فیکٹر پہ کرتا ہوں اور پھر اس کو کنیکٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے جو حل دیا ہے ہمیں اس پر۔ آپ دہشت گرد تنظیموں کے مختلف نام سنتے ہوں گے، میں بین الاقوامی نام دو ایک لیتا ہوں، مقامی ناموں کو آپ سب جانتے ہیں، بین الاقوامی نام لیتا ہوں۔ پہلے ایک نام القاعدہ کا چلتا تھا، القاعدہ سے جو کام لیا جانے والا تھا وہ لے لیا گیا ہوگا، اس کو پھر نیپکن اور ٹیشو پیپر کی طرح ایک طرف کر دیا۔ اب اس کے بعد مارکیٹ میں داعش کا نام آ گیا۔ فکر ایک ہے، سوچ ایک ہے، آئیڈیالوجی ایک ہے، کردار ایک ہے، لباس بدل جاتے، لباس بدلتے، ٹائٹل بدلتے ہیں، عنوان بدلتے ہیں، مگر فکر ایک ہے۔ ہمیں اس فکر کو ایڈریس کرنا ہے جو پاکستان میں آج کے دن تک ایڈریس نہیں کیا گیا۔ میں گفتگو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اور سنت طیبہ اور سیرت محمدی سے شروع کر رہا ہوں، داعش کے عنوان سے، چونکہ داعش اب پاکستان میں آ رہی ہے۔ میں آج نشتر پارک میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کو لایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ جو کچھ سیریا میں ہو گیا، جو کچھ عراق میں ہو چکا، یمن میں ہوا، میڈل ایسٹ کنٹریز میں ہو گیا، اب اگلا ٹارگٹ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پاکستان ہے۔
ہم اس سرزمین کو، اس جمہوریت کو، اس پرامن ملک کو، اللہ کے تحفے کو بچانا ہے۔ میں واضح طور پہ قوم کو بتا رہا ہوں کہ سفر شروع ہے، انتظامات بھی ہو رہے، شروع ہو چکے ہیں، تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، پلاننگز ہو چکی ہیں، خاکے بن چکے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں کو ناکام فرما دے، مگر نیکسٹ ٹارگٹ آپ کے دشمن کا پاکستان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں داعش کے اس فتنے سے، دہشت گردی کے داعشانہ فتوے سے، جس کو آئیسس کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، داعش اس کا مطلب ہے الدولۃ الاسلامیہ للعراق والشام، یہ ہے داعش۔ دہشت گردی کے کئی حملوں کو انہوں نے اون کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ آغاز اسی طرح ہوتا ہے، آغاز اسی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی میڈیکل سائنس کے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھ لو یا کسی ڈاکٹر سے، ہوا میں انفیکشن کے جرمز، بیکٹیریاز ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طاقتور صحت مند انسان کو وہ بیکٹیریا اور وہ جرمز بیمار نہیں کرتے، اور ایک کمزور انسان کو وہی بیکٹیریا بیمار کرتے ہیں۔ جب تک اندر باہر کے دشمن کو قبول کرنے کے لیے اندر ایک صلاحیت موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک باہر کا دشمن آپ کو حملہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے اندر کا ڈیفنس سسٹم جب تک کمزور ہے، یا آپ کے اندر کا جو جراثیم، ان کا باہر کے دشمن کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ذہنی رابطہ، فکری رابطہ، طبی رابطہ، سیاسی رابطہ، مالیاتی رابطہ، صحت کا رابطہ، جو قسمیں چاہیں۔ سمجھدار کے لیے میں بہت سارے عنوان دے رہا ہوں۔ جب تک آپ کے اندر کا رابطہ باہر کے دشمن کے ساتھ نہیں، باہر کا دشمن آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، آپ کو نزلہ اور زکام ہی نہیں ہوگا، انفیکشن تو دور کی بات ہے۔ آپ کا من ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو، ڈیفنس ہوگی۔ جب دہشت گرد کسی ملک میں اندر آتے ہیں، اسی وقت آتے ہیں جب ان کے اندر قبولیت پائی جاتی ہے، انہیں ٹھکانہ دینے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں پناہ گاہ دینے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں سپورٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں دعوت دے کر محفوظ کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ اگر اندر سارا کا ساری دنیا کا ملک، یہ جسم ہے نا، سر سے پاؤں تک یہ ایک ملک ہے، انسانی زندگی کا ملک ہے، اگر سارا ملک، ساری قوم اگر دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ بیکٹیریا ارد گرد آپ کے گھومتا رہے گا، آپ کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ریسیپشن ہے دہشت گردی کے لیے، قبولیت ہے، اس ملک کے اندر صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے، اس ملک کے اندر دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے بیسک فاؤنڈیشن، بنیادیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب کس کس سے آپ لڑیں گے؟ فوج کس کس سے لڑے گی؟ کتنی ضرب امن اور ضرب عزم کریں گے؟ کس کس صوبے میں، شہر میں جا کے جنگ کریں گے اور قتل کریں گے، گولیاں چلائیں گے؟ بھئی جب تک آپ دہشت گردی کی قبولیت کا جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، جو طبیعت ہے دہشت گردی کو قبول کرنے کی، جب تک اسے جڑ سے ختم نہ کریں، آپ کی کروڑوں گولیاں بھی دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان کو میں میسج دے رہا ہوں، اس پر سوچنا ہوگا، پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا، پاکستان کی سیاسی قیادت کو، جماعتوں کو سوچنا ہوگا، پورے معاشرے کو سوچنا ہوگا۔ داعش جس کو آئیسس کہتے ہیں، آپ میں سے کتنا کو پتا ہے کہ ان کا جو نشان ہے، جھنڈا، وہ کالے رنگ کا ہے سارا۔ ہاتھ کھڑا کریں، کتنوں کو معلوم ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سو کو پتا ہے، بہت سو کو نہیں پتا، وہ آج سن لیں۔ ان کا جھنڈا بلیک فلیگ ہے،
کالے رنگ کا جھنڈا ہے اور اس کے اوپر الدولت الاسلامیہ لکھا ہوا، اسلامک اسٹیٹ، کالے رنگ کا جھنڈا ہے اور الدولت الاسلام، اسلامک اسٹیٹ ان کا ٹائٹل ہے۔ چونکہ سیرت النبی کی کانفرنس ہے قیام امن کے لیے، تو میں آقا علیہ السلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ فخر کریں اللہ نے ہمیں ایسے برگزیدہ اور اعلیٰ و اولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا، غلام بنایا، جنہوں نے آخری زمانے تک ہر فتنے کا نام لے کر نشانیاں بتا بتا کر امت کو آگاہی دے دی۔ اب حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں، حدیث پاک، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد، ان کی حدیث کی کتاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کوئی تازہ فیبریکیٹڈ چیز کوٹ نہیں کر رہا، 1200 سال قبل یہ حدیث کی کتاب مرتب ہوئی، اس کا نام ہے کتاب الفتن۔ حضور علیہ السلام نے جن جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی، ان فتنوں کا ذکر کر کے کتاب حدیث کی مرتب کی۔ امام نعیم بن حماد انہوں نے کتاب الفتن میں بیان کیا حضور علیہ السلام کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا فَإِذَا خَرَجَتِ الرَّایَاتُ السُّودُ، لوگوں ایک وقت آئے گا، آخری زمانے کا ذکر کیا، کالے جھنڈوں والے اپیئر ہو جائیں گے، کالے جھنڈوں والی ایک جماعت اپیئر ہوگی۔ فرمایا جب بلیک فلیگز، کالے جھنڈوں والی جماعت اپیئر ہو، فَإِنَّ أَوَّلَهَا فِتْنَةٌ، اس کی ابتدا فتنہ ہوگا، وَأَوْسَطَهَا ضَلَالَةٌ، اس کا درمیان گمراہی ہوگی، وَآخِرَهَا كُفْرٌ، اور اس کا اینڈ کفر پر ہوگا۔ اس حدیث کو سن کر، یہ حدیث کتاب الفتن امام نعیم بن حماد کی حدیث نمبر 551 ہے۔ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یا ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کبھی میرے لیے کہی تو کسی نے نہیں، خدا کا شکر ہے پوری زندگی میں نے جو بات کہی ہے اس کو کبھی کسی نے ریفیوٹ نہیں کیا، کسی نے کہ یہ غلط کہا ہے۔ میری بات تو سیاست میں بھی کہی ہوئی کو غلط نہیں کہا کسی نے، ڈس ایگری کرنا الگ بات ہے، کہ یہ غلط کہا ہے، تو مذہب میں تو پھر ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ریفیوٹ کہ یہ غلط کہا ہے، مگر میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ کالے جھنڈوں کا اور کالے جھنڈوں کی جماعت کا ذکر تو ہوا، مگر کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولہ اسلامیہ، اسلامک اسٹیٹ، آئیسس، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ ممکن ہے اس سے مراد کوئی اور طبقہ ہو۔ اب اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ اگلی حدیث کے راوی مولائے کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ہیں، اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 573 ہے، وہی کتاب الفتن امام نعیم بن حماد سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے جھنڈوں والی جب جماعت اپیئر ہوگی تو ان کی کچھ نشانیاں سن لو، امت کو نشانیاں بتائیں۔ فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی طرح، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، بڑے کہتے ہیں نا سنگ دل، یعنی پتھر کی طرح دل، فرمایا نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے، اتنے ظالم خونخوار لوگ ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اصحاب الدولہ، وہ کلیمنٹ ہو گئے کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، ہماری الدولہ اسلامیہ، اصحاب الدولہ، وہ اسٹیٹ کے، اسلامک اسٹیٹ کے کلیمنٹ ہوں گے، دعوے دار ہوں گے۔ ان کے ٹائٹل میں الدولہ کا لفظ آج سے 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ میں نے حدیث کوٹ کر دی، یہ الدولہ ہے، اور الدولہ اسلامیہ ہی ہے نا،
داعش اسلامک اسٹیٹ، لا یفون بعہد ولا میثاق، انہیں کسی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی، کسی ایگریمنٹ کا حیا نہیں ہوگا، یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، وہ لوگوں کو حق کی، قرآن کی، اسلام کی بات کریں گے، دعوت دیں گے، مگر وہ اسلام والوں میں سے ہوں گے نہیں۔ فرمایا اسماؤہم الکنا، پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے نام کنیت کے ساتھ ہوں گے، یعنی جب آپ ان کے ناموں کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے نام کنیت والے ہوں گے۔ اسماؤہم الکنا، وہ اپنے اصل نام ظاہر نہیں کریں گے، ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں کنیت کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ اب ان کے بانیوں کے سارے لیڈر داعش کے، ان کے نام کنیت کے ساتھ ہیں، کسی کو اصل نام معلوم نہیں دنیا میں۔ ابو بکر البغدادی، میں چند نام گن دیتا ہوں آپ کو، ابو عبد الرحمن البیلاوی، ابو بلال المشہدانی، ابو ایمن العراقی، ابو علی الانباری، ابو لقمان، ابو مصعب، ابو عمر قرداش، ابو ناصر، ابو علی، ابو انس، ابو عمر، ابو الاسیر، ابو جاسم، ابو لقمان، ابو جلال، ابو خلیفہ، ابو بصیر، ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے سارے لیڈر ابو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اصل نام کسی کو معلوم نہیں۔ اور ہمارے آقا تاجدار کائنات نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو قتل عام کرنے والی انسانیت کی اٹھے گی، ان کے سب لیڈروں کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوں گے۔ پھر فرمایا وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ، ان کی نسبت ان کے قصبوں اور گاؤں کی طرف ہوگی۔ شعورہم مرخات، ان کا شعور النساء، بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کمپیوٹر آن کر لیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیٹے اور بیٹیوں کو، ان سارے لیڈروں کی پکچرز نکالیں، کندھے تک ان سب کے بال ہیں اور لپیٹ کر اپنے بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اتنے لمبے بالوں والے، یہ مسلمان کلچر میں عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر، فرمایا کہ پھر آپ جا کے پکچر دیکھیں، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی، اس طرح کپڑے سے اپنے سر اور منہ کو باندھ لیں گے اور کوہان لگے گی، اونٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ان کی تصویریں دیکھیں، سارے اس طرح نظر آئیں گے۔ پھر آگے سنیے، حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اول الخراب بمصر، یہ جو فکر ہے امت میں خرابی پیدا کرنے کا، مصر سے بھی شروع ہوگا، والعراق، پھر عراق کو اپنے گھیرے میں لے گا، اور اس کے بعد شام کو، سیریا کو گھیرے میں لے گا۔ اب بتا دیجئے کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 676 ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو خوارج کی ایک جماعت ہے، داعش الدولہ کلیم کرنے والی، تطیف بالشام، پورے سیریا کو، دمشق سے حلب تک، شام کو گھیرے میں لے لے گی۔ اب فتنہ جنگ کہاں چل رہی ہے؟ دو ملکوں میں۔ کہاں چل رہی ہے؟ سیریا میں اور عراق میں۔ فرمایا تطیف بالشام، شام کو گھیرے میں لے لے گی، وتخشا بالعراق، اور پورے عراق کو اپنے احاطے میں لے لے گی یہ جنگ۔ آقا علیہ السلام نے شہروں کے نام بتا دیے، ملکوں کے نام بتا دیے۔ شام کو گھیرے میں لے گی، عراق کو گھیرے میں لے گی، مصر کو برباد کرے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی، تمام احادیث کو جمع کر کے نشانیوں کو بریفلی کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا کالے جھنڈے ہوں گے، لوہے کی طرح سخت دل ہوں گے، الدولہ اسلامک اسٹیٹ کا کلیم کرنے والے ہوں گے، ظہورہم من بادیۃ العراق و نواحیہا، ان کی اپیرنس عراق کے صحرائی علاقوں سے ہوگی۔ بادیۃ العراق، عراق کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے، نواحی علاقہ اور صحرائی علاقہ، وہاں سے ایمرج کریں گے۔
پھر سیریا کو گھیرے میں لیں گے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کے سر اور بال اور چہرے کو یہ شکل دیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے اس کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، اور ان کا نعرہ ہوگا بکشن بکشن، کل دا پیپل کل دا پیپل، مارو مارو، قتل کرو قتل کرو، قتل ان کا نعرہ ہوگا، قتل ان کا نعرہ ہوگا۔ انسانی خون کو حلال سمجھیں گے، انسانی مال کو لوٹنا حلال سمجھیں گے، عزتوں کو لوٹنا حلال سمجھیں گے۔ العراق و یعرق و ارک العدیم، سارا عراق ان کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا، عراق جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ یشق الشام و شق الشعر، اور شام کے اندر سول وار ہو جائے گی، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سول وار ہو جائے گی ان کی وجہ سے شام کو، اور فرمایا ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، پھر جزیرہ عرب یمن سمیت وہاں بھی فتنہ پھیل جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد شام والے لوگ سیرین ہجرت کر کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اخراج اہل الشام منہا، شام کے لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ اب میں نے اس وقت تک سارا مضمون آقا علیہ السلام کی احادیث کا بیان کیا، اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشاندہی صحیح نہیں فرمائی، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے نشاندہی کر دی ہے، صحیح کر دی ہے، مگر ہم اس نشاندہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ٹائٹل بدلنا ہے، ایک امبریلا ٹائٹل لے لینا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت سے ڈرو جب پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی اور قتل و غارت گری کی لہر آ جائے، ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی، پھر ملک دوبارہ اس سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ چلا جائے۔ آج کراچی کے نشتر پارک سے میں نے یہ میسج آپ کو پہنچا دیا، پورے ملک کو پہنچا دیا۔ اب اس کا علاج ہمیں بیٹھ کر اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی مینٹیلٹی نہیں بدلتے اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں کے ہاتھ گروی رکھے جا رہے ہیں، پورا ملک دہشت گردوں کے ہاتھ گروی رکھا جا رہا ہے، اور آپ کے دشمن کی نظریں پاکستان کے ایٹم بم پر ہیں، اس کی نیوکلیئر کیپیسٹی پر ہیں، یہ سارے راستے اور گلیاں کوچے اس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی طرف۔ پاکستان کی ایک ہی طاقت جس کی وجہ سے پاکستان کی حفاظت اور استحکام ہے، الٹیمیٹلی اس کو ختم کرنا۔ یہ کام دہشت گردوں کے ہاتھوں لیا جائے گا یا دہشت گردوں کو تحفظ دینے والے، دہشت گردوں کو پناہ دینے والے، دہشت گردوں کے ساتھ معاونت کرنے والے ایسے لوگوں کے ہاتھوں لیا جائے گا؟ اس تباہی سے اور ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، گرم پانی، ایک ہی راستہ ہے گرم پانی، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں، اپنے دین کے ذریعے، اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہم اس راہ پہ چل پڑیں، اس آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر لیں۔ حجت الوداع کا موقع ہے، حضور علیہ السلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، عرفات سے حج ادا فرما کے مینا تشریف لائے، قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج، حج کا اگلا دن قربانی کا، مینا میں آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، عید کا خطبہ۔ اس عید کے خطبے میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کا اجتماع ہے، پوچھا ایو یوم ھذا، پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، جواب نہیں دیا۔ فرمایا کیا آج
حج کا دن نہیں ہے؟ یوم النحر یعنی حج کی قربانی کا دن نہیں ہے؟ قربانی کا دن۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جی ہاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا ایو شہر ھذا، بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کیا حج کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ذی الحجہ ہے۔ پھر کعبہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا مکہ معظمہ کی طرف، فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اب میں اس کی حکمت سمجھاتا ہوں کیوں۔ سب کو معلوم ہے مگر صحابہ کرام خاموش تھے، وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آقا کا منشا کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ مکہ نہیں ہے بلد حرام؟ جی ہاں یا رسول اللہ مکہ معظمہ ہے۔ اب آگے جا کے میسج دیا آقا علیہ السلام نے، اور ان تینوں چیزوں کو گواہ بنانا چاہتے تھے۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ حج کے بعد قربانی کا دن، اے دن تو گواہ ہو جا۔ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ، تو گواہ ہو جا۔ یہ کعبۃ اللہ کا شہر کون سا شہر ہے؟ تو گواہ ہو جا۔ یا رسول اللہ کس چیز پر کعبہ گواہ ہو جائے؟ کس چیز پر حج کا مہینہ گواہ ہو جائے؟ کس چیز پر آج یوم الاضحیٰ گواہ ہو جائے؟ یہ گواہیاں دلا کر فرمایا میری اس بات پر ہر کوئی گواہ ہو جائے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا۔ فرمایا اے کعبہ تو گواہ ہو جا، اے مہینہ حج تو گواہ ہو جا، اے یوم حج اور یوم اضحیٰ گواہ ہو جا۔ میں امت کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ لوگو تم سب کی جان اس کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے، تم سب کا مال کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے، تم سب کی عزتیں کعبۃ اللہ اور حج کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سن لو کوئی شخص کسی کی جان سے کھیل نہیں سکتا۔ کسی کی جان سے کھیلنے کا مطلب یہ کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص کسی کے مال کو تلف نہیں کر سکتا۔ کسی کا مال لوٹنے کا مطلب یہ وہ اللہ کے گھر کعبے پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے گھر کعبے کی عزت پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا اس کے بعد فرمایا قال اللہم اشہد، اے اللہ اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے میسج پہنچا دیا۔ یہ میسج دین ہے، یہ میسج سیرت محمدی ہے، یہ میسج قرآن ہے، یہ میسج میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میسج کردار ہے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ جو میں نے میسج دیا ہے ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ ہر غیر حاضر شخص تک میرا میسج پہنچا دے۔ یہ فرما کر آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ۔ فرمایا میرے لوگوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کافر نہ ہو جانا، یعنی اللہ کے منکر نہ ہو جانا۔ کیسے کہ کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹے نہ لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، گولیاں چلاؤ گے، خون ناحق بہاؤ گے، جو کراچی میں ہوتا رہا ہے، جو پاکستان بھر میں ہوتا رہا ہے۔ خون ناحق بہاؤ گے اس کا مطلب ہے اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ گئے ہو اور اللہ کے گھر کعبے پر حملہ آور ہو گئے ہو۔ یہ حضور علیہ السلام نے پیغام دیا۔ پھر میرے آقا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر آقا علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ یہ سیرت محمدی ہے اور سیرت محمدی سر تا سر پیغام امن ہے۔ سیرت کے اس پیغام کے بغیر پاکستان میں قیام امن نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہاں خون بہاتے ہیں اور جب بھی وہ پکڑے جاتے ہیں سچے یا جھوٹے، کسی نے نہیں کہا کہ میں مذہباً ہندو ہوں۔ میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً سکھ ہوں۔ میں نے نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً مسیحی ہوں۔
وہ نام نہاد نکلتا تو مسلمان ہے، وہ نکلتا تو پاکستانی ہے، بعض اوقات ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، کسی مسجد میں بھی جاتا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں، جس دشمن نے ہی تمہیں برباد کرنے کے لیے اس قتل و غارت گری کے دھندے پہ لگا دیا ہے، یہ پیسے کتنے لوگے، کب تک لیتے رہو گے؟ کب تک مسلمانوں کا اور انسانوں کا خون بہاتے رہو گے؟ کب تک تباہی اور ہلاکت کا کھیل کرتے رہو گے؟ بالآخر مر رہا ہے، یہ پیسے قبر میں تو نہیں لے جانے۔ کسی نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہو نا، میں میسج دے رہا ہوں، کسی کا کلمہ تو پڑھتے ہو، کسی کا امتی تو کہلاتے ہو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بات سن لو، پھر اپنے گلے میں جھانک کر تھوڑے وقت میں کبھی سوچو میرے پیغمبر نے مجھے کیا فرمایا ہے، اور پیسے نے، کرپشن نے یا کسی ملک کے ایجنڈے نے مجھے کس کام پہ لگا دیا۔ آقا علیہ السلام نے کعبے کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو خطاب کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے کعبے کو ایڈریس کیا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ و عرضہ۔ فرمایا کعبہ تیری عظمت بڑی ہے، تیری حرمت اور برکت بڑی ہے، مگر اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم، مومن کی، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت اور عزت اے کعبہ تیری عزت سے زیادہ ہے۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے چومنے والوں، اب جو یہاں خون بہا رہے ہیں ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان بھر میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور جنہوں نے 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہانے والے، خون بہانے کا حکم دینے والے، خون بہانے کا بندوبست کرنے والے، خون بہانوں کو تحفظ، بہانے والوں کو تحفظ دینے والے، اور خون بہانے والے پولیس افسروں کو بیرون ملک وظیفے دے کر فرار کروا دینے والے۔ شریف برادران کو بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو مذہبی چہرے رکھ کر کراچی میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ جماعتیں مذہب کا لبادہ اوڑھتی ہیں یا نہیں اوڑھتی غرض نہیں، ہر ایک سے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اور شریف برادران، حج کرنے جاتے ہیں آپ، اس لمحے کو یاد کرو جب کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور حجر اسود پہ کھڑے ہو کے کعبے کو چومتے ہیں۔ ارے کاہے کو چومنا اس کعبے کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کعبے کا غلاف تھامتے ہوئے، اس کعبے کو چومتے ہوئے، اس کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اس وقت یاد نہیں آتا کہ 17 جون کو ہم ان 14 لوگوں کی لاشیں گرا کے آئے ہیں جن مسلمانوں کے لیے اس کعبے والے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خدا کی عزت کی قسم کعبہ تجھ سے زیادہ میری امت کے انسانوں کے خون کی عزت ہے۔ انسانوں کا خون گرا کر کعبے سے کیا لینے جاتے ہو؟ خون کی ندیاں بہا کر کس منہ سے جاتے ہو کعبے کی طرف؟ کراچی کا امن برباد کر کے کس منہ سے مذہب کا اور دین اسلام کا نام لیتے ہو؟ کوئٹہ میں مسلکی اختلاف ہے، اہل تشیع کو 100 کے قریب کئی بار گولیوں سے بھون کر لاشیں گرا کر کس منہ سے کعبہ دیکھنے جاتے ہو؟ کس منہ سے اسلام کا نام لیتے ہو؟ یہ حضور کی امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کسی بریلویت کا دھندا ہے، نہ دیوبندیت کا، نہ وہابیت کا، نہ شیعیت کا، نہ سنیت کا۔ حضور کی ساری امت اور اللہ کی پیدا کردہ ساری انسانیت، ہر انسان کا خون عزیز ہے، کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں۔
یہ بات سوچنے کی ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم نے تو پولیس کو آرڈر دے دیا تھا، گولیاں انہوں نے چلائیں، یہاں بھی کراچی میں جو لاشیں گراتے ہیں ان کو بھی کسی نے آرڈر ہی دیا ہوا ہوتا ہے. بات صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کسی نے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، کسی نے ایجنڈے پہ رکھا ہوتا ہے. ہر جگہ دہشت گرد کسی کے حکم پہ کر رہا ہے، پیسے کے ایجنڈے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ہے. اس پر سن لیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار. اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ مل کر کسی ایک قاتل کو بھی سپورٹ کر دینا، قتل ایک شخص کرے اور اس ایک قاتل کے پیچھے زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہو، تو فرمایا میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دوں گا. صرف ایک قتل کرنے والے کو نہیں، یہ 10 20 50 100 کی بات بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر قاتل کی معاونت کرنے والے ہیں، قاتل کو آرڈر دینے والے ہیں، قاتل کو راستہ دکھانے والے ہیں، قاتل کو تحفظ دینے والے ہیں، قاتل کو سپورٹ کرنے والے ہیں، فرمایا اگر وہ زمین و آسمان سے بھی پورے بھر جائیں ایسی مخلوق، میں ساروں کو جہنم میں ڈال دوں گا. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. ایک شخص کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک ساری کائنات کو ختم کر دینے سے بڑا گناہ ہے. فرمایا ایک طرف ساری دنیا کو ختم کرنا ہو، ایک طرف ایک شخص کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا ساری دنیا کی بربادی سے بڑی تباہی ہے. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے تعلیمات قرآن. اس پر پاکستان کو استوار کرنا ہے، سوسائٹی کو اس پر. اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے، کہ صرف مسلمان کی جان کی اور اس کی عزت کی اور حرمت ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں، تو پھر آپ نے دین اسلام کو نہیں پڑھا. اسلام انسان کی بات کرتا ہے. کیا بات کرتا ہے؟ انسان کی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے ایک غیر مسلم شہری کو بھی قتل کر دیا، من قتل معاہدا، ایک نان مسلم کو قتل کر دیا. آقا علیہ السلام نے لفظ فرمایا غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو کا سونگھنا بھی حرام ہے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. فرمایا خواہ وہ خوشبو 40 میل تک کی مسافت پہ آ رہی ہو، اگر 40 میل تک قیامت کے دن جنت کی خوشبو جائے گی تو اسے 40 میل تک جنت کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے، ناحق خون بہایا. پھر اگلی حدیث مسند احمد بن حنبل کی اور نسائی کی، اس نے فرمایا کہ لم یجد ریح الجنہ، غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا، خواہ 70 سال کی مسافت پر اس کی خوشبو جنت کی آئے تو 70 سال، یعنی پیدل چلتا جائے نا آدمی تو 70 سال لگ جائیں جنت تک پہنچنے میں، تو 70 سال لگے تو 70 سال تک بھی اس کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عَامٍ، اگر 100 سال تک کی پیدل مسافت کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جائے، 100 سال کی مسافت تک، وہاں تک بھی سونگنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟
اس نے غیر مسلم کا ناحق خون بہایا ہے۔ پھر آگے فرمایا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی روایت فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ان یشم ریحہا وریحا یوجد من مسیرت 500 عام، جس نے من قاتل نفسا معاہدا بغیر حقہا، جس نے غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، 500 سال کی مسافت تک بھی اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا۔ اور حرمہا علیہ الجنہ، اللہ نے اس قاتل پر جنت حرام کر دی ہے۔ حکمرانوں، سلطنت شریفیہ کے بادشاہوں، شہنشاہوں، قاتلوں، ظالموں، جابروں، غاصبوں، لٹیروں، تم نے یہ تو اللہ کے رسول نے غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والے پر جنت حرام کر دی ہے، تم نے تو کلمہ پڑھنے والے چوتھا کی لاشیں گرائی ہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس ملک میں مجھے پتا ہے مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملا، اس ملک میں کمزور کو انصاف نہیں ملتا، کوئی ادارہ اس ملک میں کمزور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ بھی حوصلہ رکھیں، کراچی والے حوصلہ رکھیں، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، مگر ایک بتاتا ہوں، ایک طاقت ہے جو کمزور کے ساتھ ہوتی ہے، اتنا بڑا طاقتور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ کمزور کے ساتھ، اللہ کمزور کے ساتھ ہے۔ سلطنت کربلا میں بھی حسین کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات کے شانوں پر کندھوں پر بیٹھنے والے شہزادے، وہ آقا کی زبان چوسنے والے شہزادے، حضور کو اپنی سواری بنانے والے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار ہونے والے شہزادے، امام حسین، امام علی مقام اور شہزادیاں، ان سے بڑھ کر کائنات انسانی میں کس کی عزت و حرمت ہوگی؟ سلطنت ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی ادارہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ شہید ہو رہے تھے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ان کے مقدس لاشیں پامال ہو رہے تھے، نیزوں پر ان کے مقدس سر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملک شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ حسین ابن مصطفیٰ ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ابن نبی ہے، مگر ان کے ساتھ خدا تھا۔ آج بھی ہر کمزور کے ساتھ حسین بھی ہے، حسین کا نانا بھی ہے، اور حسین کے نانے کا خدا بھی ہے، ہر مظلوم کے ساتھ، ہر کمزور کے ساتھ، ہر شہید کے ساتھ۔ یہ سودے سلطنتوں کے تعاون سے نہیں ہوتے، حق کی اپنی طاقت ہے، صرف ضمیر نبی کے، نظریہ نبی کے، کردار نبی کے، کھڑے رہو، کھڑے رہو، فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا کہتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا کو جب دیکھیں تو ظاہراً تو وہ شہید ہو گئے اور یزید تخت پہ بیٹھا رہا، مگر تخت پہ بیٹھ کر بھی وہ شکست خوردہ ہوا، اور نیزوں پہ چڑھ کے بھی حسین فتح یاب ہوا۔ ہمارے ہاں تعریف فتح یابی اور ناکامی کی یہ ہے، ہم اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور تم اس وجہ سے نامراد اور ناکام ہو کہ تم یزیدی ہو۔ تمہارا یزید کی طرز عمل پہ چلنا تمہیں برباد کرتا ہے، ہمارا حسین کی روش پہ رہنا اور اسی پر جینا، اسی پہ مرنا ہمیں کامیاب و کامران کرتا ہے۔ مجھے علم ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں
کیا بنے گا ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا؟ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر اس ملک میں قانونی جنگ سے مظلوموں کو تو انصاف کبھی نہیں ملا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کبھی انصاف نہیں ملا، مگر پھر بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ کیسے کامیاب ہوں گے کہ یہ غریبوں مظلوموں کی جنگ لڑتے لڑتے اگر میں مر بھی گیا تو میں سرخرو ہوں گا خدا کے حضور کے مولا۔ میں وقت کے فرعونوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا، میں قارونوں کی دولت کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا، یزید کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آیا۔ بے شک اداروں نے انصاف نہیں دیا، مگر میں جنگ لڑتے لڑتے حق کی خاطر مر گیا ہوں۔ یہ فتح ہے ہماری۔ انشاءاللہ اسی طرح کی فتح کراچی کی بھی ہوگی۔ وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں، انشاءاللہ کراچی کو بھی اللہ فتح عطا کرے گا۔ جس دن کراچی کی سلامتی لوٹ آئے گی، بہار لوٹ آئے گی، کراچی کا اختیار کراچی کو دے دیا جائے گا، اس دن سمجھیں بہار کا فتح یابی کا وقت آ گیا۔ کوئی کتنی دیر روکے گا اس کو؟ الٹیمیٹلی فتح اسی چیز کی ہوگی۔ آپ کو اپنے کریکٹر کو استوار کرنا ہے۔ اس نشتر پارک کی کانفرنس جو سیرت النبی اور قیام امن کی کانفرنس، اس پر وہ پیغام دے رہا ہوں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، دو چیزیں۔ ایک ہیومینیٹیرین رہنا ہے، ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کرنا، اور دوسرا کرپشن سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ انسانیت کو نگاہ سے نہیں گرانا، انسانیت کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ تاجدار کائنات ساری انسانیت کے لیے جینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا من نفس عن مؤمن کربتاً من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ۔ یہ کریکٹر دے رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ یہ دین اسلام خالی پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک فکر دیتا ہے، ایک کردار دیتا ہے، ایک موریلٹی کا معیار دیتا ہے، ایک انسانیت کی سوچ دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں لی، ساری رسمیں کرتے پھرے، اس میں اسلام کی روح نہیں آئے گی آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک شخص کی ایک انسان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اپنی ایفرٹ کے ذریعے دور کر دے، اللہ پاک اس کے بدلے قیامت کے دن کی اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، قیامت کے دن کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہیومینیٹیرین ہونا، اپنی سوچ میں انسانیت کو رکھنا، انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے مرنا، انسانیت سے پیار کرنا، انسانیت کو عزت دینا، انسانیت کی پریشانی کو ختم کرنا، انسانیت کی راحت کے لیے، مسرت کے لیے، فرت کے لیے سٹرگل کرنا، یہ اسلام، یہ سیرت محمدی ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس کھانے کا نہ ہو تو اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو، اپنا بھی دوسرے کو دو، یہ اسلام ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان الاشعریین، کہ جو اشعری قبیلہ ہے، صحابہ کرام کا ایک قبیلہ تھا انصار کا، فرمایا اذا قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموه في اناء واحد بالسویہ فهم منی وانا منهم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایک قبیلہ ہے اشعری، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نہ وہ قریشی تھے، نہ ہاشمی تھے، وہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اشعری، قبیلہ بھی اور۔ فرمایا
ہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے کیسے ہو گئے اور وہ آپ سے کیسے بن گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایک کردار ہے، اس قبیلے کا، اس قبیلے کا ایک کنڈکٹ ہے، اس قبیلے کا ایک بیہیویئر ہے، اس قبیلے کا ایک کلچر ہے، اس قبیلے کی ایک ہیبٹ، ایک عادت ہے، اس سے مجھے اتنا پیار ہے کہ وہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ قبیلہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب ان میں سے کچھ لوگوں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا رہ جاتا ہے تو وہ سارا کھانا پینا، گندم، چاول، دال، گھی، دودھ، کھجور، جو کچھ ہوتا ہے اکٹھا ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور ایک برتن لے کے سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ وہ سارا کچھ برابری سے جب دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت محمدی، اور اس کردار کو، سوچ کو اپنائیں گے تو امن کا قیام ہوگا۔ جب آپ اپنا مال بھی دوسرے کو کھلائیں تو دوسرے کو لوٹیں گے کیسے؟ یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیڈر ہیں وہ سارا ملک لوٹ کے کھا گئے، اتنا لوٹا ہے قطرہ 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 کر کے کہ لوگ تو قطرے قطرے سے دریا بناتے ہیں، انہوں نے سمندر بنا دیے، قطروں سے سمندر بنا دیے اور قطروں سے اربوں بنا لیے، اربوں۔ تو ان اربوں کو بچانے کے لیے پھر عرب ہی آئیں گے نا، اربوں کی حفاظت بھی اربوں کے ذریعے ہوگی، چھوٹا موٹا تو کوئی کر نہیں سکتا نا، حفاظت چھوٹا موٹا نہیں کر سکتا، اور قطرہ قطرہ کر کے چونکہ عرب بنائے ہیں تو اب اس قطرے قطرے کی حفاظت کے لیے قطری آئیں گے نا۔ جب آپ لوٹنے پر آتے ہیں، دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ملک کا مال کھاتے ہیں، 20 کروڑ عوام کا مال کھاتے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنا کھانا بھی دوسروں میں برابر بانٹ دے اور سارے مل کر کھائیں وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف یہ ہے سیرت مصطفیٰ، ایک طرف یہ ہے، یہ سیرت قارون کی ہے اور وہ سیرت مصطفیٰ کی ہے۔ ہمیں راستہ چوز کرنا ہے، کرپشن کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان عندہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ ومن کان عندہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من ظہر لہ۔ صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی الفضل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے، اسے لوٹا دے، جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔ تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے، جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ شاید ایک دانہ بھی آقا ضرورت سے زائد بچانے کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے۔ حضور علیہ السلام کے لفظ پہ توجہ فرمایا، حکم فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، یہ نہیں فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ دے دے اسے، دے دے، جس کے پاس ضرورت کا نہیں، دینا نہیں فرمایا۔ اگر فرمائے نا دے دے تو دینے میں احسان کا تصور ہوتا ہے، جیسے آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اپنا ہے اس کو دے رہے ہیں، اپنا ہے اسے دے رہے ہیں، دینا اور چیز ہوتی ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ نے، ہم سب کے آقا و مولا نے نہیں فرمایا کہ دے دے، فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا نہیں۔ سمجھانا، میسج دینا یہ مقصود تھا۔ جب معاشرے میں نا انصافی ہو جائے، معاشرے میں ناہمواری ہو جائے، کچھ لوگ لوٹ لوٹ کے کھا جائیں اور وہ اربوں کھربوں کے مالک بن جائیں، اور کچھ لوگوں کو عزت کی روٹی نہ ملے، ان کو پانی نہ ملے، بجلی نہ ملے، آرام نہ ملے، پنکھا نہ ملے، روزگار نہ ملے، علاج نہ ملے، گولی نہ ملے، ہسپتال کا انتظام نہ ملے، زندگی دوبر ہو۔ جب معاشرے میں اتنی ناہمواری ہو جائے تو
تو آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا لوٹا دے. سمجھ لو کہ یہ جو پیسہ تمہارے پاس ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے, وہ الحمدللہ آپ کا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ وہ آپ کا نہیں ہے میرے بیٹے, وہ الحمدللہ آپ کا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ان غریبوں کا تھا جو بھوک سے مر رہے ہیں. اس نظام نے ظلم سے چھین کر تمہیں پہنچا دیا, ان کو واپس لوٹا دو. آپ کو سمجھ آتی ہے الحمدللہ کی, ماشاء اللہ کی سمجھ آتی ہے؟ سمجھ آتی, ہاتھ کھڑا کریں نا کن کو سمجھ آتی. الحمدللہ یہ سب کچھ ہمارا ہے, اللہ کا فضل ہے, سب کچھ ہمارا ہے. سمجھ آتی ہے؟ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ, یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے, یہ تم نے لوٹا ہے. میں صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں, تاجدار کائنات کا فرمان بتا رہا ہوں. آپ نے دیکھا اول جملے سے اب تک ایک بات بھی میں نے ریفرنس یا کوئی سالڈ اپنی طرف سے نہیں کی. کوئی کی ہے؟ ہر چیز تاجدار کائنات کی سنائی ہے آپ کو. میں نے سیرت محمدی بتائی ہے, فرمان رسول بتایا ہے, حدیث پاک بتائی ہے آقا علیہ السلام. الیبوریٹ ضرور میں کر رہا ہوں, ایکسپلین کر رہا ہوں, مگر ایک ایک اصول اور کلیہ تاجدار کائنات کا بتا رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو الحمدللہ نہ کہو, وہ تمہارا نہیں ہے. حرام مال پہ الحمدللہ نہیں کہا جاتا, حرام مال پر الحمدللہ نہیں کہتے, مال حلال پہ کہتے ہیں الحمدللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوٹا دے اسے جس کا حق تھا, اور اس ظالم تمہارے تخلیق کردہ نظام نے ان غریبوں کمزوروں سے چھین کر تمہاری جھولی تک پہنچا دیا. لوٹا دو انہیں, جن کا مال تھا انہیں لوٹا دو. یہ 20 کروڑ عوام کا مال ہے, یہ غریبوں کا مال ہے, یتیموں کا مال ہے, بیواؤں کا مال ہے, محروموں کا مال ہے, ان جوانوں کا مال ہے جو ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں, ان کو روزگار نہیں ملتا, جن کے بچے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ تربیت کے طریقے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی محتاج کی مدد کے لیے ایک قدم چل کے جائے, صرف ایک قدم, فرمایا 10 سال مسنون اعتکاف کرنے سے بڑی عبادت ہے. حدیث پاک سنا رہا ہوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی آقا علیہ السلام سے, ایک قدم کسی محتاج کی مدد کے لیے جو چلے, فرمایا 10 سال کے مسنون اعتکاف سے زیادہ اجر ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ, اپنی سوچ, آپ کی اپنی تھنکنگ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا وے آف بیہیونگ دا پیپل, ڈیلنگ, وہ ہم نے سمجھا نہیں. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا, کیسے ہلاک ہو گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رمضان المبارک کا مہینہ میں روزے سے تھا اور میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا ہوں. جو کام شرعی طور پہ مجھے روزے میں اجازت نہیں تھی, ویسے حلال تھا مگر شرعی طور پہ روزے میں اجازت نہیں تھی, تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو روزہ توڑ دیا, میں ہلاک ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میں حضور کی سیرت سمجھا رہا ہوں, وے آف تھنکنگ, آقا علیہ السلام کس طرح ایڈریس کرتے ہیں ہیومن ایشوز کو, یہ بات سمجھنے والی. آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے, باندی ہے, جس کو آزاد کریں, کسی غلام کو آزاد کریں, اب اس کا کفارہ. اس نے کہا کوئی نہیں جسے آزاد کروں. پھر آقا علیہ السلام نے قانون جو شریعت کا مقرر کر رکھا ہے, پوچھا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو, اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا. اس نے نہیں جی, ایک نہیں رکھ سکا, ایک توڑ بیٹھا ہوں, 60 کیسے رکھے جائیں گے, وہ بھی نہیں رکھ سکتا. اب ایک طرف آقا علیہ السلام کی باتیں سنیں, ایک طرف ایک انسان ہے, اس کی بات کو سنیں, ذرا کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ اصل روح دین کی ہے کیا.
پوچھا 60 دن کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ یہ اس خطا کا، اس روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب اس کہنے والے کی بھی ہمت دیکھی، اس کو پتا ہے نا کس بارگاہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں سنوائی ہوگی، یہاں آج کوئی کسی کو کہہ سکتے؟ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو، جو غریب مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسکینوں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یہ آخری ہے، 3 کفارے، 3 میں سے کوئی ایک کفارہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ اتنے پیسے بھی نہیں، غریب ہوں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانے کے پیسے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ کیا لینے آئے ہو میرے پاس۔ اب آج کے زمانے کی مذہبی سوچ تو اس طرح کی بن گئی ہے نا، نکال دو اس کو، بگا دو، میرے پاس کیا لینے آیا، مذاق کرنے آیا؟ نہیں، نہ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، یہ ہے دین، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے آج میلاد پاک کا پیغام۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بس تھوڑی دیر میں ایک شخص ایک تھیلا بھر کے کھجوروں کا لے کے آ گیا، تھیلا کھجوروں کا بھرا ہوا آ گیا، پیش کیا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، تازہ تھیلا۔ آقا علیہ السلام نے جب کھجوروں کا تھیلا دیکھا تو پوچھا وہ سائل کہاں ہے، وہ روزہ توڑ کے جو آیا تھا، بلاؤ۔ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ تھیلا لے جاؤ اور مدینہ کے 60 مسکینوں کو بانٹ دو، کھجوریں میں دیتا ہوں، مدینہ کے 60 مسکینوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں مسکینوں کو جا کے بانٹوں؟ میرے گھر سے بڑھ کے تو مدینہ میں مسکین ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ انجوائے کیا اس کی بات کو، انجوائے کیا، ہنس پڑے، کہتا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ اس نے دیکھا کھجوروں کا تھیلا مل رہا ہے اور جا کے غریبوں کو بانٹ دوں تو مجھ سے بڑھ کے حقدار کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا ثم قال اطعمه اہلک، اچھا بھائی لے جاؤ کھجوریں، خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا کریم کائنات میں کوئی ہوگا، اتنا رحیم کوئی ہوگا، انسانیت کا اتنا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا، اتنا غریب پرور کوئی ہوگا، اتنا محتاجوں مسکینوں کا خیال کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی ہوگا؟ یہ جو محتاج پروری ہے اور غریب پروری ہے، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے اسلام۔ اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور سیاسی سٹرگل کرنے والے، سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر اس آئیڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، اس آئیڈیا، اس مشن، اس ویژن کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا اٹ سیلف عبادت ہے، اٹ سیلف عبادت ہے۔ مگر اس دنیا میں، اس ماحول میں جو لوٹ مار کا ماحول ہے، اس میں یقیناً مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مگر مرد حق مرد آہن ہوتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میں آپ کو آقا علیہ السلام کتنے کائنڈ ہیں، کتنے ماڈریٹ ہیں، کتنے کمپیشنیٹ ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنا غریب پرور ہیں، انسانی کمزوریوں کا کتنا خیال رکھنے والے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ دیہات سے ایک شخص آیا ہے، عرابی بدو، اس کو زیادہ آداب معلوم نہیں ہے، مسجد کے، بارگاہ نبوی کے آداب معلوم نہیں، پڑھا لکھا نہیں، کبھی آ کے بیٹھا نہیں تھا، سیدھا آیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، کچھ سوال پوچھے، مسائل پوچھ کر اس کو تھوڑا پریشر تھا، وہ اٹھا اور مسجد کے سین میں ہی کھڑے ہو کے ایک طرف پیشاب کرنے لگ گیا۔ یہ رخ اسلام کے اور سیرت مصطفیٰ کے دکھائے ہیں ہمیں؟ بتائیے، بولیے۔ نہیں، مسجد کے کونے میں سین میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے زور سے آواز کی، اس کو روکا، مت کرو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، خبردار پیشاب۔ آقا علیہ السلام نے ان کو خبردار کر کے روک دیا، خبردار، اسے نہیں معلوم، اسے مت روکو۔ اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے، تم روکو گے وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، اسے کر لینے دو۔
اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. روک دیا. اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب کر کے اسے بلایا اور پھر پیار سے سمجھایا، کہا یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ خیال کرنا. اور پھر صحابہ کو کہا کہ تم ڈول بھر کے پانی کا لے آؤ، پانی کا ڈول لے آؤ، اور بھئی اس کا جو جگہ ہے فرش صاف کر دو دھو. یہ ہے بیہیویئر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، شفقت کا بیہیویئر ہے. یہ شفقت کا بیہیویئر ہے. اگر ہم سوچ یہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے تو ہم نے آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کی، ہم نے آقا علیہ السلام کی غلامی نہیں کی، ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو نہیں سمجھا، ہم نے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی عظمت کو نہیں سمجھا. ہمیں اس میسج کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، پریکٹس کرنا ہوگا. ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی اور جنازہ لے کے گزرے اس کے اعزاء اقارب. جو ہی آپ نے جنازہ دیکھا تو آپ اس انسانی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. آپ کا معمول تھا جس کا بھی جنازہ گزرتا آپ کھڑے ہو جاتے احترام میں، حالانکہ ساری انسانیت آپ کے قدموں کی دھول پر قربان. ہر ایک کو عزت و تکریم آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے جوڑے کے صدقے ملتی ہے، مگر ہر جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے کان میں کہا، یا رسول اللہ، یہ جس کا جنازہ یہ شخص یہودی تھا. کان میں کہا، یا رسول اللہ، یہ یہودی تھا. آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور فرمایا، فقال الیست نفسا، ارے بتانے والے کہ یہودی تھا، بتاؤ انسان نہیں تھا؟ میں انسان کے جنازے کا احترام کر رہا ہوں. اس سے غرض نہیں ہے اس کا مذہب کیا تھا، یہ انسانیت کا احترام ہے. مسلمان جنازے کی خاطر نہیں کھڑا ہوا، انسان کے جنازے سے کھڑا ہوا، وہ یہودی ہو یا مسیحی ہو یا کوئی ہو. فرمایا یہ انسانیت کا احترام. یہ جو بنیادی چیز آپ کو بتائی، انسانیت کا احترام، یہ اصل دین ہے، اصل سیرت ہے، اصل عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص صدقہ دے، ہر شخص چیریٹی کرے. یہ ترمذی شریف ہے. ہر شخص چیریٹی کرے. سردار جی اور بشپ صاحب، ہر شخص چیریٹی کرے، صدقہ دے. دوسرے بشپ صاحب نے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہیں وہ صدقہ کہاں سے دے؟ وہ غریب کی مدد کہاں سے کرے؟ خود بھوکا ہے، وہ چیریٹی کہاں سے دے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. جس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا پڑے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے. اب مذہب کی علامت بن گئی ہے آج چہرہ روکھا رکھنا، غیظ و غضب چہرے پہ رکھنا، آنکھوں میں چہرے پر جلال رکھنا. ہم سمجھتے اس سے کوئی دین کا روپ پیدا ہوگا. تاجدار کائنات کا طریقہ یہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام گناہگاروں سے بھی پیار کرتے. مسجد میں غلطی سے کسی نے پیشاب کر دیا، اس کو بھی ڈانٹا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے. انسانیت کا احترام ہے، انسانیت سے پیار ہے. چہرے کو فرمایا مسکراتا رکھو. کسی بہن کو، بھائی کو، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مرد بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، ایک سمندر ہے. میں تحریک منہاج القرآن کراچی اور سندھ اور پاکستان عوامی تحریک کراچی اور سندھ، ان کو مبارکباد دیتا. بہت تھوڑا نوٹس دیا میں نے، بڑا شارٹ نوٹس. اچانک اینڈ پر پروگرام بنایا. لاہور کا ٹکٹ تھا میرا لاہور کا ٹکٹ تھا، دبئی سے لاہور. میں نے اسے کینسل کروایا. میں نے پینلٹی پے کی اور پینلٹی پے کر کے اچانک چینج کیا. میں نے کہا سیدھا کراچی جاؤں. ان کو اطلاع کی اور تھوڑے سے وقت میں اتنا اہتمام کیا اور عظیم و شان ایک سمندر لوگوں کا سمندر نظر آتا ہے. مبارکباد ہوا. یہ کراچی کے عوام کو مبارک ہو. یہ انسانوں کا سمندر ہے.
تاجدار کائنات سے عشق کرنے والوں کا سمندر ہے، عاشقان رسول کا سمندر ہے، غلامان مصطفیٰ کا سمندر ہے، حضور کی سیرت کا میسج لینے والوں کا سمندر ہے، اور انشاءاللہ کراچی کا امن بحال کرنے والوں کا سمندر ہے، اور امن کی بحالی میں مدد کرنے والوں کا سمندر ہے۔ آپ نے کہا کراچی کے امن کی بحالی میں مدد کریں، میں سارے بھائیوں سے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں، ہماری تحریک کے ہر فرد پر فرض ہے کہ کراچی کے امن کی بحالی میں رول پلے کرے۔ اگر جھاڑو بھی دینا پڑے، اللہ کی عزت کی قسم میں بھی اپنے ہاتھ سے جھاڑو دوں گا صفائی کے لیے، آپ بھی جھاڑو دیں۔ یہ کراچی آپ کا شہر نہیں، وطن ہے، پاکستان کی عزت ہے، لاج ہے، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کراچی زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے، کراچی پر رونق ہے تو پاکستان پر رونق ہے۔ اس کے امن کی بحالی میں رول پلے کریں۔ میں یہ بتا رہا تھا، فرمایا مسکرا پڑو، ہم سے تو مسکراہٹ بھی چھین لی ہے، اور مذہب کا مذہبی کردار جو ہے اس میں تو مسکراہٹ الا ماشاءاللہ نام کی نہیں رہی۔ ہماری طبیعتوں میں غصہ آ گیا، دین غصے کا نام نہیں، غصے سے نفرت آتی ہے، دین محبت کا نام ہے، دین شفقت کا نام ہے، دین پیار کا نام ہے، دین مسکراہٹ کا نام ہے، منہ بسوڑنے کا نام نہیں ہے۔ جس کے چہرے پر مروڑ، یبوست، خشکی اور عجیب سی کیفیت دیکھو، سمجھو اس کو حضور کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسکراتے چہروں کا حضور کی سیرت سے تعلق ہے۔ اب حدیث پاک سناتا ہوں، یحییٰ ابن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو جب دیکھو مسکراتا رہتا، جب دیکھو ہنستا ہے، جب ملو ہنستا نظر آتا تھا، جب ملو جب دیکھو وہ ہنستا ہی ہنستا تھا۔ کسی نے ذکر کیا آقا علیہ السلام کے سامنے، آقا وہ ہر وقت ہنستا ہے، وقت بے وقت ہنستا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے سنا تو میرے اور آپ کے تاجدار کائنات آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انشاءاللہ وہ جنت میں بھی مسکراتا ہوا جائے گا۔ سن لو، اتنی قدر فرماتے مسکراہٹ کی، فرمایا وہ جنت میں مسکراتا ہوا جائے گا۔ اب ایسے کسی کا دل خوش کرنے کے لیے میں اور آپ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے وسیم بھائی تو ایسی بات کر سکتے ہیں، آپ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، آفتاب صاحب ہیں، مگر وسیم آفتاب صاحب، وسیم دونوں نام ساجے ہیں نا، یہ بھی آج آقا کی سیرت پاک کا فیض ہے کہ دیکھیے ایم کیو ایم جو مادر جماعت ہے، اصل قیادتیں پیدا کرنے والی، یہ سب ایم کیو ایم نے پیدا کی ہیں قیادتیں، اور وسیم بھائی اور سارے آج ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ کسی اور سٹیج پر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ یہ تاجدار کائنات کا فیض ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فیض ہے، یہ آقا کی محبت کا فیض ہے، یہ حضور کی سیرت پاک کا فیض ہے۔ جب یہ نسبت آتی ہے وہاں سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی میری زندگی کا مشن ہے، ہم جوڑنے کے لیے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی مسکراہٹ پر، ہم تو کہہ سکتے ہیں ایسے کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ جنت میں جائے گا، مگر آقا علیہ السلام تو ایسا نہیں فرما سکتے۔ جب آپ نے کلمہ فرمایا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فرمایا جنت میں بھی مسکراتا ہوا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک، ایک صحابی پوچھتے ہیں، ابو شریح روایت کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں جس سے جنت واجب ہو جائے میرے لیے۔ لو جی سردار صاحب، آسان چیز، آسانیاں پوچھنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں نا، کہا جی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی ایک صرف چیز بتا دے، ایک جس سے جنت واجب ہو جائے۔ اپنے دین کو سمجھو، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو سمجھو۔ یہ پیغام نہیں رہے آج، اگر یہ پیغام مسلسل دیے جاتے تو گردنیں نہ کٹتی، نفرتیں نہ بڑھتی، خون نہ بہتے۔ یہ پیغام بند ہو گئے، محبت کے پیغام، شفقت کے پیغام، الفت کے پیغام، مودت کے پیغام، یکجائی کے پیغام، یہ بند ہو گئے۔ اس کی جگہ نفرتوں نے لے لی، انتہا پسندی نے لے لی۔ ہمیں پلٹ کر محبتوں کی طرف جانا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت واجب ہو جائے، سیدھا جنت میں جاؤں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، یہ نسخہ بھی دے دیتا ہوں. فرمایا طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام. فرمایا 3 کام کر لو جنت واجب ہو گئی. فرمایا بات ہمیشہ نرمی اور محبت کی کرو. طیب الکلام، ہمیشہ جو گفتگو کرو اچھی کرو، اس گفتگو میں نرمی ہو، گفتگو میں پیار ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو، گفتگو میں شیرینی ہو، گفتگو میں دوسرے کے لیے الفت ہو. گفتگو سخت نہ کرو، کرخت نہ کرو، نرم کرو، نرم دم گفتگو. ایک یہ کرو. دوسرا بذل السلام، ہر طرف سلامتی پھیلاؤ، امن پھیلاؤ، ہر طرف امن پھیلاؤ. یہ جو آپ السلام علیکم کہہ کے ملتے ہیں یہ بھی امن کا میسج ہے. تم پر امن ہو، تم پر سلامتی ہو، امن اور سلامتی پھیلاؤ. اور تیسرا ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. آپ دیکھ لیں سادہ سا نسخہ دیا، فرمایا جنت واجب ہو گئی. اب یہاں ایک نکتہ بتا دوں، کچھ چیزیں حقوق اللہ میں ہیں جو واجبات ہیں، فرائض ہیں. کچھ حقوق العباد میں ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں. جو حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں، ان میں کوتاہی ہو اگر ہو گئی تو اللہ خود معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے. مگر بندوں کے حقوق میں تلفی ہو گئی تو اللہ کا قانون ہے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں. تینوں چیزیں آقا علیہ السلام نے حقوق العباد کی بتائیں. فرمایا لوگوں سے گفتگو میٹھی کرو، سلامتی پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا اگر یہ 3 کام کرو تو جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی. اور فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، انتہا پسند ہلاک ہو گئے. یہ حدیث پاک ہے. یہ کوئی ٹرم آج ہم نے نہیں بنائی کہ کوئی کہے کہ شاید آج ہم نے گھڑ لی ہے. یہ انتہا پسندی کا لفظ نہیں، 1500 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں. فرمایا انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتدال کی راہ پر، موڈریشن پہ چلو، منزل کو پالو گے. اعتدال کی راہ پہ چلو، منزل کو پالو گے. ایک صحابی آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے اسی طرح، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، ایک نصیحت فرما دیں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا آقا کوئی اور نصیحت فرما دیں. فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ نہ کر. اس نے عرض کیا آقا آپ کوئی اور نصیحت فرما دیں. فرمایا لا تغضب. اس نے 3 بار پلٹ پلٹ کے سوال کیا. آقا علیہ السلام نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصے کی آگ بجھا دو. ارے یہ غصے کی آگ ہے جو نفرتیں پیدا کرتی ہے، جو گلے کٹواتی ہے، جو ایک دوسرے کا مال لوٹتا ہے، بندہ عزتیں لوٹتا ہے، خون بہاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے. اگر غصہ کی آگ جو بھڑک اٹھی ہے یہ بجھ جائے تو درندہ سے پلٹ کر بندہ بن جائے گا، انسان بندہ بن جائے گا. گفتگو کو ختم کرنے کے لیے آخری نقطے پر آ رہا ہوں گفتگو، اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. یہ ساری باتیں انسانوں کی تھیں. یہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام امن، جتنی باتیں اس وقت تک کی میں نے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی، سنت مبارکہ کی، یہ سب انسانوں سے متعلق تھی. اسی طرح اب اختتام پر سن لو کہ سیرت پاک اس سے بھی کہیں وسیع تر ہے، اس سے بھی وسیع تر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے. آخری بات انسانوں کی کر لوں. آقا کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، آپ کی محبت بھری ہستی پر. ایک شخص تھے، اس نے کوئی بڑا گناہ کیا، جس گناہ کے نتیجے میں اس کو سزا دی گئی، اور سزا کے نتیجے میں وہ شخص، اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ گناہ ایسا تھا، اس کی سزا ایسی تھی، حد ایسی تھی، وفات ہو گئی. اب جو لوگ اس کو لائے تھے اور اس نے آ کے خود اقرار کیا تھا،
اس نے 4 بار اقرار کیا. آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے منہ پھیر لیتے تھے. وہ پھر سامنے آ کے ادھر سے اقرار کرتا, آقا علیہ السلام پھر منہ پھیر لیتے کہ اب چلا جائے. وہ پھر ادھر سے آ کے اقرار کرتا, یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے, مجھ پر حد جاری کرے. آقا علیہ السلام پھر چہرہ انور پھیر لیتے. 4 بار اس سے گریز کیا کہ کہیں اس کو کوئی بھگا دے یا خود چلا جائے. وہ جب نہیں گیا اور کوئی چارہ نہ رہا تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا, بھئی جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھو کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, کہ کوئی بندہ خبر دے دے کہ تھوڑا سا مینٹل ڈس آرڈر ہے, کوئی پرابلم ہے, تو اس کی بنیاد پر اس کو بھیج دیں. وہاں سے خبر آ گئی کہ نہیں 100% پرفیکٹ ہے, کوئی پرابلم نہیں. جب کوئی راستہ نہیں بچا اس کو سزا دے دی گئی. پھر اس کو کراس ایگزامن کیا کہ اس میں کچھ پھسل جائے گا. اس نے جب اپنے اوپر سزا جاری کروا دی خود, تو آقا علیہ السلام نے اس کے سزا ہو جانے کے بعد غم زدہ سے ہو گئے. ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے سارے بخشش کی دعا کرو. یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. صحابہ کرام سے دعا کروائی, سب نے اس کے لیے استغفار کیا. اس کا نام تھا مائز. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, کسی نے اس کو برا بھلا کہا, وہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہو گئی, فرمایا خبردار, اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ایک بہت بڑے طبقے پر اس کی توبہ تقسیم کر دوں تو ہزاروں کی بخشش ہو جائے. اس کو لان تان نہ کرو. پھر آپ چپ بیٹھے تھے, صحابہ کرام سے جو ان کو لے آئے تھے وہ سامنے آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلا ترکتموہ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ. آقا نے فرمایا تم اس کو کیوں لائے تھے ہمارے پاس, اس کو چھوڑ دیتے, اس پہ کپڑا ڈال دیتے, چھوڑ دیتے, شاید وہ توبہ کر لیتا, اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا. تم کیوں لے آئے؟ میں آپ کو ہیومینیٹیرین بیہیویئر بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام کتنے کمپیشنیٹ تھے, کتنے مرسیفل تھے, کتنے رحیم تھے, کتنے شفیق تھے. شریعت کی حد ہے, اس پر بھی دکھی ہیں آقا علیہ السلام نہیں دینا چاہتے. یہ آقا علیہ السلام کا طرز عمل. میں نے آپ کو کہا کہ گناہگاروں کے ساتھ بھی شفقت کا عالم یہ تھا. انسانوں کی بات ختم ہوئی. گفتگو کے اینڈ پر بتا رہا ہوں حضور کی سیرت پاک کا یہ گوشہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستھا حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی, اس کی ایک بلی تھی. بلی, اس نے بلی نے کوئی اس کا برتن توڑ دیا ہوگا یا اس کا کوئی چیز گرا دی, کوئی وجہ ہوگی. اس نے ناراض ہو کر بلی کو باندھ دیا اور 2-3 دن باندھے رکھا, کھانا پینا اس کو نہیں دیا, تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بلی کی جان لینے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کو دوزخ میں پھینکا. اس کے سارے عمل برباد گئے, جو کچھ عمل کرتی رہی تھی سارے جل گئے, برباد ہو گئے. ایک بلی کی جان لینے پر اسے دوزخ دی گئی. پھر اس کے بعد دوسری حدیث, وہ بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. پھر ایک دوسرے دن مجلس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا, ایک اور شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, فاسق تھا, گناہگار تھا. اس کو پیاس لگی, گزرا رستے سے ایک کنواں دیکھا, اس کنویں میں سے پانی نکال کے پیا. جانے لگا تو دیکھا ساتھ ہی ایک کتا بیٹھا ہے اور کتا پیاس کے مارے مر رہا ہے, اس کی زبان نکلی ہوئی ہے. اس نے دیکھا کہ کتا مر جائے گا, وہ رک گیا. پھر دوبارہ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کے اپنے ہاتھ سے کتے کو پلایا, اور جب کتے نے پانی پیا تو اس کی جان میں جان آ گئی, بچ گیا. آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا اس کا عمل کتے کو پانی پلا کر جان بچانا اللہ نے قبول کیا, اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس شخص کو کتے کی جان بچانے کے عوض اللہ نے جنت میں بھیج دیا. اس ایک عورت کو
سارے اعمال ضائع گئے، بلی کی جان لینے کے باعث جہنم میں دھکیلا گیا، اس شخص کے سارے گناہ معاف ہوئے، اس ایک کتے کی جان بچانے کے باعث اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کی۔ اور جب اسے یہ حضور بیان کر چکے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا ان کتوں اور بلیوں کے معاملے میں بھی اجر ملتا ہے؟ کتے اور بلی کے ساتھ اگر ایسا کوئی میٹر ہو اس پہ بھی اجر ملتا ہے؟ فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، فرمایا ہر جاندار شے، ہر جاندار شے، کتا ہو یا بلی، اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ تو اسلام تو وہ دین ہے جو کتے کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں پھر اینڈ پر بتا رہا ہوں، 17 جون کو وہ کتے تو نہیں تھے حکمرانوں جن 14 انسانوں کی لاشیں گرائیں، 17 جون کو وہ نہ کتے تھے نہ بلیاں تھیں۔ یہاں تو کتے کی جان بھی نہیں لے سکتے آپ سیرت مصطفیٰ میں اور دین مصطفیٰ میں، آقا کے دین میں، اس کی جان بچانے سے جنت ملتی ہے، اور کتے بلی کی جان لینے سے دوزخ ملتی ہے، اس کی ناحق جان بھی نہیں لے سکتے۔ آپ نے ناحق انسانوں کی جانیں لیں، 90 انسانوں کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کیا۔ یہاں مدتوں سے کراچی میں ہر روز کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنے خون بہتے ہیں، ہے کوئی کسی کا پرسان حال؟ کب انسانوں کی لاشیں گرنے کا عمل ختم ہوگا؟ کب یہاں انسانیت کا احترام آئے گا؟ کہاں انسانی خون جو آج پانی سے بھی ارزاں ہے، کب اس کا تحفظ اور اس کی حرمت پیدا ہوگی؟ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کافروں سے بدتر ہیں، اور کافر میں انہیں کہتا ہوں جو کسی لحاظ سے بھی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسانوں کی جان لینے والوں، یہ آقا علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا حدیث پاک میں، کسی نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی تھی، چیونٹیوں کو، فرمایا کس نے جلایا ہے چیونٹیوں کو؟ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا خبردار، ان کا رب اللہ ہے، آگ کی سزا دینا آگ کے مالک کا کام ہے، تم نہیں دے سکتے۔ اسلام میں اور سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، کسی جانور کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ ہم اگر پاکستان کو اسلام کا، جمہوریت کا، انسانیت کا، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں احترام انسانیت پر پاکستان کے کلچر کو استوار کرنا ہوگا، ہمیں خدمت انسانیت پر کلچر کو استوار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میسج کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ہم سچے عاشقان رسول ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا تحفہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تحفہ ہے۔ میرا دل یقین جانیے پھر خوش ہو رہا ہے آپ کا منظر دیکھ کر، حد نگاہ تک، یعنی اینڈ تک کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جو خالی ہو، ایک انسانوں کا سمندر ہے۔ کراچی کے لوگوں نے جی خوش کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کے نور سے بھر دے، آپ کو سلامتی عطا کر دے، میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، بزرگوں کو، میری ماؤں کو، اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے، امن دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ آپ سب کے سروں پہ رہے۔ کراچی کے امن بحال ہو، اور اس کے امن کی بحالی میں اللہ رب العزت آپ کو ایک کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ نشتر پارک ہے جہاں آج سے کئی سال پہلے 12 ربیع الاول کی رات، اسی میلاد کی رات، یہاں دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا، اور 50 سے 60 کے قریب علماء اور حضور کے عاشق اور غلام شہید ہوئے تھے۔ کتنے لوگ اس دھرتی پر شہید ہو گئے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، صرف اس لیے کہ یہ کمزور ہیں، یہ طاقتور نہیں ہیں، یہ فرعون نہیں ہیں، قارون نہیں ہیں، یہ یزید نہیں ہیں۔ یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے نہیں اور دولت مندوں کے لیے نہیں، یہ کمزوروں اور غریبوں محروموں کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ علماء کرام کو پیغام یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے ساتھ
میلاد پاک کا یہ جو پیغام ہے حضور کی سیرت طیبہ کے اس گوشے کو لوگوں تک پہنچائیں کہ امن اور محبت یہ حضور کی سیرت پاک ہے. امن اور محبت یہ دین اسلام کا کرکس ہے، نچوڑ ہے. امن اور محبت ہی اسلام کا معنی اور مقصود ہے، اور امن اور محبت ہی پاکستان کا پورا معنی اور مقصود ہے. اگر امن اور محبت ہم بحال کر لیں، امن اور محبت کو، تو ہم پورے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح کشمیریوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں کشمیریوں پر اس درندگی پر حکمرانوں کے منہ بند ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اس جبر کی بربریت کی جو کشمیری قوم کی ہو رہی ہے، اور ہم پوری عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے نام پر وہاں بھی انسانیت کے خون بہانے کو روکا جائے، اور سکھوں جو برادری ہے پورے وہاں بھی قتل عام ہو رہا ہے، ان کو بھی حفاظت دی جائے. پاکستان کے اندر بھی مسلم ہو یا نان مسلم، ساروں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی اگر ہم نہیں بناتے تو پھر نہ اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، نہ آئین پر، نہ قانون پر، نہ پاکستان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے. پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ کہ لوگ آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اگر وہ آزادی، امن اور تحفظ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا کرے، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ہمیں زندہ رکھے. دعا کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں زندہ رکھے، آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے. باری تعالیٰ ہمارے گلے میں ہمیشہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا توق رہے، ہمیشہ آقا علیہ السلام کی کملی کے سائے میں رہیں، اور ہماری برزخ اور آخرت بھی آقا کی شفاعت کے سائے میں ہو. انسانیت کو امن ملے، عالم اسلام کو امن ملے، پورے پاکستان کو امن ملے. کراچی کا امن میرے مولا بحال فرما، آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے. کراچی کا امن بحال کر، سندھ کا امن بحال کر، پنجاب کا امن بحال کر. جب تک پنجاب سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، نہ کوئی وزیرستان بچے گا، نہ کوئی اور ملک کا علاقہ بچے گا. دہشت گردی پلٹ کر آ جائے گی، پلٹ کر آ جائے گی. ہمیں دہشت گردی کی جڑوں کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا. آقا علیہ السلام کی محبت کا دامن ہم تھامے رہیں، آقا علیہ السلام کے عشق کا دامن تھامے رہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی کا دامن تھامے رہیں. آقا علیہ السلام کی ہمیں معرفت نصیب ہو، قبر میں بھی حضور کی پہچان اور معرفت ہو، آخرت میں بھی آقا کی کملی میں رہیں. جن بیٹوں اور بیٹیوں نے، بھائیوں اور بہنوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے آج ایک سمندر جمع کیا ہے، ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کا اجتماع کیا ہے، اور سیرت محمدی کا اور قیام امن کا پیغام سننے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں، میرے مولا انہیں سلامت رکھ، ان سب کو آباد رکھ. ساروں کو جنہوں نے تعاون کیا، وسیم اختر صاحب نے اپنی کراچی کے میئر کے طور پہ، اور حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، ہمیں سندھ میں، کراچی میں کبھی مشکل نہیں آتی. اللہ کی عزت کی قسم، رہتا بے شک لاہور میں ہوں، مگر یہاں آتا ہوں تو اپنی جگہ سے بڑھ کر یہاں امن، سکون اور محبت ملتی ہے، بڑھ کر پیار ملتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آج آپ ایم کیو ایم کے احباب آئے ہیں، پی ایس پی کے، پاک سرزمین پارٹی کے احباب آئے ہیں، تمام تحریک انصاف کے احباب آئے ہیں، کاف لیگ سے احباب آئے ہیں، ساتھی آئے ہیں، اور تمام ہیں، سارم برنی صاحب آئے ہیں، اور بہت سارے نام، مختلف طبقات کے، مسالک کے، تمام مکاتب فرقے لوگ آئے ہیں. یہ آپ سب کا پروگرام تھا، آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ ہی کا گھر ہے. خواتین نے، ویمن لیگ نے جو محنت کی، یوتھ نے جو محنت کی، ایم ایس ایم نے کی، علماء کونسل نے کی، تنظیمات نے کی، عوامی تحریک کے لوگوں نے کی، تحریک منہاج القرآن کے لوگوں نے کی، ساروں کی کوششیں اللہ قبول فرما. انہوں نے تعاون کروایا، بڑا شاندار اہتمام کیا، ان کی کاوشیں قبول کر. میرے مولا کراچی کو اس کا اختیار اور طاقت عطا فرما، کراچی کو اس کا امن عطا فرما، کراچی کو اس کا سکون عطا فرما، کراچی کو اس کی رونق عطا فرما. تو حفاظت فرنے والا ہے، تو مومن ہے، اس کو امن عطا کر دے، اپنے امن کی چادر دے سارے پاکستان پر، سارے عالم اسلام پر، پورے عالم انسانیت کو. اور اس اہتمام کرنے والوں نے میلاد پاک کے مہینے کی ابتدا بہت عظیم الشان پروگرام سے کی ہے. مولا اس میلاد پاک کے صدقے انہیں آباد اور شاداب رکھ.
اور ہمیشہ پر امن رکھ اور پر رونق رکھ، اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد۔